میری ماں ہندو تھی جو کہ 1947 کی پارٹیشن کے دوران پاکستان رہ گئی. بعد میں اس کی مسلمان نوجوان کے ساتھ شادی ہوئی. بڑی کوشش کی کہ یہ لڑکی واپس چلی جائے, لیکن حالات ایسے بنے کہ نہ اس کو کوئی لینے آیا اور نہ ہی ملٹری کو پتہ چل سکا کہ یہ لڑکی ہندوؤں کی ہے اور پاکستان رہ گئی ہے. اس کے بعد پھر اس لڑکی کے یہاں بچے پیدا ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ وہ لڑکی اسی ماحول میں رچ بس گئی اور ایک دن اس دنیا سے چلی گئی. لیکن دوستو, اس سٹوری کی مزید تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ 1947 کی پارٹیشن کے دوران دونوں طرف سے کیسے کیسے ظلم کیے گئے. مارنے والے بھی موجود تھے, لوٹنے والے بھی موجود تھے, اغوا کرنے والے بھی موجود تھے, لیکن بچانے والے بھی موجود تھے. ہندو سکھوں نے بھی مسلمان لڑکے لڑکیوں کو بچایا اور مسلمانوں نے بھی ہندو سکھوں کو جتھوں سے بچایا. بہت ساری ایگزامپلز اس کی موجود ہیں جس کی تمام ویڈیوز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں, جو کہ ایک ہندو ماں کی کہانی ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی. خانیوال کے علاقے سے کچھ لوگ 1947 کی پارٹیشن کو جتھوں سے ڈرتے ہوئے پاکستان چھوڑ رہے تھے. وہاں پر خانیوال کے باہر ایک کیمپ لگا تھا اور اس پر حملہ ہو جاتا ہے. اس میں سے بہت ساری خواتین کو اغوا کر لیا جاتا ہے. بعد میں 3 لڑکیاں, جس میں ایک سکھوں کی لڑکی اور 2 ہندوؤں کی, وہ ایک جتھا اغوا کر کے جب لے کے جاتا ہے تو ایک ہفتہ تک وہ 3 لڑکیاں مختلف علاقوں میں رکھی جاتی ہیں. ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ان کو بار بار یہی دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی لینے آئے یا آپ پکڑی جاؤ تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا, ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. خیر, وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے بعد ہندو اور سکھ لڑکی یہ ملٹری کے ذریعے انڈیا چلی گئیں, لیکن ایک ہندو لڑکی وہ ملٹری کے ہاتھ نہ آ سکی اور جنہوں نے اغوا کیا ہوا تھا انہوں نے اس کو کہیں چھپایا ہوا تھا, علاقہ چینج کر لیا, اور وہ لڑکی اسی طرح کچھ مہینے کبھی ایک گاؤں میں اور کبھی دوسرے گاؤں میں خفیہ طور پر رکھتے ہوئے زندگی کے دن پورے کر رہی تھی. اس کو ایک مسلمان لڑکا اپنا لیتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ میں شادی کروں گا اور اس کو اپنے گھر کی میں زینت بنا کے رکھوں گا. اس کو مسلمان کر دیا گیا, اس سے شادی ہو گئی اور وہ پاکستان میں ہی دن پورے کرنے لگی. اس لڑکی کی قسمت کہیے یا کچھ اور, نہ تو کوئی ملٹری والا اس کو لینے آیا, نہ ہی اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ کیا, اور نہ ہی کسی محلے والے نے شکایت کی کہ یہ ہندوؤں کی لڑکی ہے جو کہ مسلمان کی دلہن بنی ہوئی ہے. اسی طرح پھر وہ لڑکی اپنے جو خاندان والے ہیں ان سے بہت کم ملتی تھی, کیونکہ یہ ابھی ذہنی طور پر ہندو تھی اور بے شک اس کو مسلمان کر لیا گیا تھا, لیکن لڑکی کو بھی امید تھی کہ شاید مجھے کوئی لینے آ جائے, جس طرح لوگ واپس جا رہے ہیں میں بھی چلی جاؤں. لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسی دوران پھر اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے. 10 سال ہو گئے, 3 بچے پیدا ہو گئے. ان میں سے ایک بابا جی جن کا نام حیات محمد ہے وہ آج بھی زندہ ہیں, اور ان کے پوتوں نے یہ سٹوری ساری ہمیں بتائی ہے کہ دادا جی نے کبھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ میری ماں ایک ہندو تھی. ان کے والد نے مرنے سے پہلے ان کو بچوں کو بتا دیا تھا, لیکن بچوں نے, جو کہ اب صرف ایک ہی بابا جی رہ گئے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کسی کو بتایا کہ ان کی ماں کا کیسے رشتہ ہوا تھا میرے باپ کے ساتھ اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی. بہرحال وقت گزر گیا اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے, بچھڑے ہوئے مل رہے ہیں. جو 1947 کے زخم تھے وہ تازہ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر مرہم بھی رکھی جا رہی ہے تاکہ جو بچھڑے لوگ اب دادے اور نانیاں نانے بن چکے ہیں وہ نئی تیسری نسل سے آ کے ملنا شروع ہو گئے ہیں. کاش اس ہندو لڑکی جس کا نام لاجونتی تھا اور بعد میں رقیہ بی بی رکھ دیا گیا, رقیہ بی بی کے گھر والے بھی اس کو مل جاتے, خواہ وہ پاکستان میں رہتی لیکن کم از کم اپنی فیملی کا پتہ تو چل سکتا کہ وہ کہاں جا کے بیٹھے ہیں, راستے میں مار دیے گئے تھے یا پہنچ گئے تھے, یا لاجونتی کے پیرنٹس کو پتا ہوتا کہ ان کی بیٹی کہاں ہے. یقیناً وہ اس بیٹی کو نہیں بھولے ہوں گے, کیونکہ اولاد کو کوئی نہیں بھولتا, اولاد اولاد ہوتی ہے. مجھے یقین ہے کہ ایک دن
بابا جی کو مرنے سے پہلے ان کے ننہال جو کہ انڈیا میں ہیں شاید وہ مل جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ جہاں رہے خوش رہیں، اللہ حافظ۔